اور کریں کہ جس شخص کے اندر حرص و حوث اتنی جو ہے بھری ہوئی ہوگی، ہاں جی، کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز سے بھی قاصر ہو۔ کتنے پرسنٹ ہم میں سے وہ ہیں جب دولت آتی ہے تو غور کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ تو غلطی ہو گئی، حرام پیسہ آ گیا، میں نے غلط جو ہے گاہ کو ریٹ دے دیا اور یہ حرام پیسہ آ گیا، تو وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ اتنی پبلک بیٹھی ہے، کو ہاتھ کھڑا کرے نا ذرا، ہاں جی، تو اس کو تمیز نہیں رہتی ہے، ہاں جی، یعنی اس کی حالت جو ہے کہ بالکل جیسے ایک کتا ہو، قرآن پاک میں ارشادات فرمائے گئے، اس کو للکاریں تو وہ ہانپنے لگے، زبان باہر نکالے، اور اگر نہ للکاریں تو پھر بھی جو الاعراف سورہ الاعراف میں ہے وہ اپنی زبان باہر نکالے، اور فرمایا گیا اللہ حق اور باطل کی ایسے ہی مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے، کلام پاک میں بھی ارشادات فرمایا گیا، حلال و حرام دیکھنے سے اندھا بن گیا، اب اس کو دکھائی نہیں دیتا، ہاں جی، تو فرمایا گیا اب مایوس ہو کر اپنے آپ کو دوسرا جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ وہ جو سخت کنجوس ہے، سخت بخیل ہے، ہاں جی، اس کو کسی اوورآل جو لوگوں کا کوئی مقصد ہوتا ہے جس میں بینیفٹ ہو، فائدہ ہو، دین کے مطابق ہو، ہاں جی، وہ تو اندھا اتنا ہو گیا کہ اس کے اوپر ٹکا لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ میری وجہ سے یہ لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، وہ گھبراتا ہی نہیں ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جو کنجوس ہو جاتا ہے، ہاں جی، تو ایسے شخص کا وجود جو ہے، چاہے وہ لالچی ہو، کنجوس ہو، ہاں جی، سخت گھبرا جانے والا ہو، ایسے کا جو وجود ہے، ایسے لوگوں کا وجود مخلوق کے لیے، قوم اور ملت کے لیے، ہاں جی، ملک کے لیے فرمایا گیا باعث ننگوہار ہوتا ہے۔ اس سے بستی والے، ارد گرد والے، خاندان والے، سارے گھر والے اس سے بیزار ہوتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے وہ وبال جان بن جاتا ہے۔ روپیہ پیسہ موجود ہے، علاج مال پہ دمڑی نہیں لگائے گا، کوشش کرے گا کہ پیسہ نہ کہیں لگ جائے، اور جب جانے لگتا ہے تو پھر وہی پیسہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے جب وہ چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیمار ہوئے یا نہ ہوئے، لیٹ گئے، موت آ گئی، دوسرا جو ہے اس کو موت ہی نہیں آ رہی، تو اس کے اوپر فرمایا گیا کہ جس کی اس دنیا کے ساتھ، مال و متاع کے ساتھ جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ اندر سے نکلتے ہوئے اس کو تڑپ رہا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اتنا ہی اس کا جو ہے موت اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے جو اندر سے صاف ہے، پاک ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ بات کر رہا ہوگا اور بیٹھے بیٹھے اللہ کو پیارا ہو گیا، آیا چارپائی پہ لیٹا، پتہ چلا یار ابھی باہر سے آ رہا تھا، تو اللہ کو پیارا ہو گیا، مہربانی ہو گئی، ہاں جی۔ تو فرمایا گیا ایسی فطری کمزوریاں جن کے اندر موجود ہوں، تو جب وہ تعلیمات کو اپنا لیتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے عطا ہوئیں، جب ارشادات بینات کے اوپر عمل کرتا ہے، جب اپنی زندگی کے دن اور رات کو قرآن کریم کے ارشادات کے مطابق کر لیتا ہے، اس کی کایا پلٹ جاتی ہے، وہ حریص نہیں رہتا، غنی ہو جاتا ہے، اس کے سے قلبی غنا عطا ہوتا ہے، جب وہ کسی کو دیتا ہے تو پیچھے سوچتا نہیں کہ کتنا بچا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے غنا، اور اللہ جس کو عطا کر دے، باقیوں کے پاس عطا ہی ہے، اللہ کی ذاتی صفت ہے، ہاں جی، اس کی آنکھیں اور دل سیر ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، مہربانی ہوتی ہے، ہاں جی، اور مصیبتوں کے جھکڑ جو ہیں، طوفان چلتے ہیں، ٹکراتے ہیں، اور ان کا سامنا کرتا ہے، گھبراتا نہیں ہے۔ ان حالات میں
امید کا چراغ ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ ہاں جی، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ تو میں ابھی بیٹھا تھا کمرے میں، تو چند دوستوں سے بات ہو رہی تھی، میرے آپ سے باتیں ہیں، میں بیان والا بندہ نہیں ہوں، آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اندر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے یہ شعر آیا ذہن میں، تو میں نے عرض کیا کہ یار تیرے اندر یہ تیرا جہان جو ہے نا، بہت بڑا جہان ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس کے اندر ہوائیں چل رہی ہیں، جھکڑ چل رہے ہیں، ہاں جی، حرص و ہوا کے جھکڑ ہیں، شہوات کے جھکڑ ہیں، غصے کے جھکڑ ہیں، ضروریات کی جو ہے نا، یہ اندر سے طرح طرح کی ہیں، جو بھی گن سکتا ہے، جتنے الفاظ ہو سکتا ہے آپ کے پاس میرے سے کوئی لفظ زیادہ ہوں، آپ زیادہ گن لیں، لیکن یہ حق ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ ہوائیں جو ہیں یہ اس کے نفس کی طرف سے چلتی ہیں، جیسے پورب اور پچھم کی ہوا ہوتی ہے، پورے کی ہوا ہو تو میں ہی برستا ہے، بادل آتے ہیں، اور جو پچھم کی ہوا ہے، کیا اس کو دکن کی ہوا کہتے ہیں، تو وہ آئے تو کیا ہوتا ہے، پت جھڑ کا موسم ہو جاتا ہے، ایسے ہے نا۔ تو پہلے کوئلیں باغ میں کو کو کرتے تھیں، پھر کوے کائیں کائیں کرنے لگتے ہیں، تیرے اندر بھی ہوائیں چل رہی ہیں تیرے نفس کی طرف سے، اور وہ ہوائیں جب چلتی ہیں تو تیرا اندر برباد ہو جاتا ہے، جیسے پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے نا، ہاں جی، ٹہنیاں سوکھی رہ گئیں، ہاں جی، سایہ نہ رہا، پھول نہ رہے، پتے نہ رہے، ویرانگی آ گئی، تیرے اندر بھی ویران ہو جاتا ہے۔ اور جب روح کی طرف سے جو ہے پورے کی ہوائیں چلتی ہیں پورب کی طرف سے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہریالی آ جاتی ہے، تھوڑے کے اوپر تو خوش ہے، مہربانی ہے، کرم نوازی ہے، خوش و خرم ہوتا ہے، مہربانی، اللہ نے فضل فرما دیا، ہاں جی، کرم نوازی ہو گئی ہے، اللہ نے بیٹی عطا کر دی، خوش اور ہوتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہوتا ہے، یہ فضل ہو جاتا ہے۔ میں نے بیٹی کا نام اس لیے لیا کہ گھبراتے ہیں، یہ قرآن میں بھی فرمایا گیا کہ جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پھر ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں، اور اللہ کے لیے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ایسے کیا گزرے لوگ ہیں، ہاں جی، اللہ اس سے پاک ہے۔ تو فرمایا گیا اس شخص کے اوپر یہ کرنوازی ہو جاتی ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مان لیا، تو ان کے اندر وہ روشنی جو ہے سما جاتی ہے، اور چراغ روشن رہتا ہے، مہربانی ہو جاتی ہے ان ہواؤں میں بھی، ہاں جی، وہ ان حالات میں گھبراتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مقابلہ کرنا پڑ جائے تو اندر جو اس کے طاقت اور انرجی اور توانائیاں ہوتی ہیں وہ گڑائیاں لینے لگتی ہیں کہ ادھر مقابلے میں، ہاں جی، تم حالات میرے مقابلہ نہیں کر سکتے، میں مومن ہوں، میرے اوپر اللہ کا فضل ہے، ہاں جی، وہ اس طرح فرار اختیار نہیں کرتا بلکہ شیروں کی طرح جھپٹتا ہے، گھبرا کے بیٹھ نہیں جاتا، اور جب خوشحالی کا دور آتا ہے تو محتاجوں کو، مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی امداد کرتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے، ہاں جی، اگر آپ غور کریں تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بھی ڈھونڈتی ہے، بات سمجھے، یہ وہ اللہ کی رحمت بن جاتا ہے، وہ کسی کو پریشان نہیں دے سکتا جب تک کسی کی تکلیف کو دور نہ کر لے، اس کو چین نہیں آتا۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو اسلام کے پیش ہوئے کیے ہوئے نظام عبادات پر عمل کرنے سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، بات سمجھائیے، جو ایک نظام جو ہے جیسے نظام معیشت ہے، معاشرت ہے، نظام عبادت بھی ہے، تو جو یہ نظام عبادات جو دیے اللہ نے، اس کے اوپر عمل کرنے سے نصیب ہوگا، ہاں جی۔ آج کا مسلمان جو ہے اس بابرکت پروگرام کو اپنے لیے ناقابل برداشت بوجھ، ہاں جی، جمائیاں لینے لگتا ہے، کیا قیامت آ گئی کہ اب ذکر و فکر کرنا پڑے گا، کیا قیامت آ گئی کہ اب نماز کے لیے جانا ہے، کیا قیامت آ گئی کہ اس نے جو ہے کسی کو 4 ٹکے دینے پڑ گئے، جان نکل جائے گی اسی وقت، ہاں جی۔ تو فرمایا گیا آج کا انسان اس کو غیر دلچسپ مصروفیات سمجھتا ہے، ہاں جی، اسی لیے فطری کمزوریاں اس کے اوپر جو ہے لوٹ لوٹ کے آتی ہیں، ہاں جی۔
اور ان بڑی قوتوں نے اس کے قلب کے اوپر قبضہ جما لیا، ہاں جی، اور ہمہ وقتوں میں تاریکیوں میں کھویا ہوا ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے نظام عمل کا مطالعہ کرتے ہیں جو خالق و مالک نے ہمیں نایات میں عطا کیا ہے۔ الا المصلین الذین هم عن صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ فرمایا گیا بجز نمازیوں کے ان کمزوریوں سے وہ نجات پا لیتے ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، ہاں جی، جو اخلاص کے ساتھ، صمیم قلب سے اخلاص کے ساتھ جو ہے اپنے رب کی یاد میں محو ہو جاتے ہیں، انہیں محویت ہو جاتی ہے۔ محویت کا میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، لیکن یاد کرنے کے جملہ میں اور محویت سے یاد کرنے کے جو ہے جملہ میں بڑا فرق ہے۔ کہ محو ہو گئے، آپ کو نیند آ گئی، آپ ایسی نیند تھی کہ جس میں آپ جیسے اس خواب میں محو ہو جاتے ہیں تو ارد گرد کا پتہ نہیں رہتا۔ تو یاد میں محو ہو جانے کے معنی بھی یہی ہیں کہ ڈھول بجتے رہیں پھر تجھے اس کی خبر نہ ہو۔ یہ ایسے میں نے جملے میں تو ٹوٹا پھوٹا جملہ ہے، میں کون سا عالم ہوں، لیکن یہ کہ اس ٹوٹے پھوٹے جملے سے میں نے ادا کر لیا ہے، میری جان اس پہ ہو جانا بڑی بات ہے۔ یہ تو کرنوازی ہو جائے، اس کی دائیں بائیں کہیں نظر نہیں اڑتی، ایسا کرنوازی ہو گئی، مہربانی ہو گئی، ہاں جی۔ وہ لوگ نجات پاتے ہیں جو اس کیفیت میں ڈوبے رہتے ہیں، وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہیں، ان کی حرکات و سکنات کو اللہ دیکھتا ہے، ہاں جی۔ تو ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے عقبہ بن عامر سے دریافت کیا کہ کیا اس آیت میں دائمون کا معنی پابندی سے نماز ادا کرنا ہے؟ دائم ریگولر ہونا پابندی کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب کسی کی طرف التفات نہ کرنا، کہیں خیال بھی نہ جائے، اس کے معنی یہ ہیں۔ نمازی کو چاہیے کہ اپنی نگاہ سجدہ گاہ پر رکھے، اس کو مرکز بنا لے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جہاں تم سجدہ کرتے ہو۔ تو فرمایا گیا کہ اگر اپنی نظر کو اس جگہ پہ رکھے گا تو اسے حضور قلب بھی حاصل ہو جائے گا اور خطرات سے نجات بھی مل جائے گی۔ پھر فرمایا گیا جو میں نے دونوں آیات عطین پڑھ دی تھیں کہ وہ جو ان کو مال عطا ہوتا ہے اور جو اپنی نماز میں پابندی کرتے ہیں، اور وہ جن کے مالوں میں مقررہ حق ہے سائل کے لیے اور محروم کے لیے، دوسری آیت جو ہے وہ مال کو اپنی ذات کے لیے مخصوص نہیں کرتے کہ میرا مال ہے اور بس میں نے اسی پہ جو ہے زندگی اس کو وقف کر دینی ہے، بلکہ اس میں ان کا اپنا ایک خاص حصہ ہوتا ہے۔ باقی مال وہ ہے سائلوں اور محروموں کو دیتے ہیں۔ سائل سے مراد مانگنے والا ہے، جو سوالی ہو سوال کر لے اللہ کے نام پہ بھائی کچھ دینا، اور محروم سے مراد وہ شخص ہے جو از حد ضرورت ہونے کے باوجود سوال نہ کریں۔ آپ اس کے رہنے سہنے سے، لباس سے آپ کو خود اندازہ ہو کہ اس کو ضرورت ہے، وہ سوال نہیں کرتے۔ تو فرمایا گیا کہ ایسا شخص جو ہے جو سوال نہیں کرتا، محروم ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن پھر بھی سوال نہیں کرتا، اور ساتھ فرمایا گیا کہ مانگنے والے کو بھی وہ مال میں سے عطا کرتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کوئی آ کے سوال کرے، ہمارا ایمان کا سٹرکچر بڑا بلند و بالا ہوتا ہے، خاندان کا سٹرکچر بڑے بلند، بڑے خاندان سے تعلق ہے، شرفاء میں سے ہیں، جو ہی مانگنے والا آیا دھڑام سے سٹرکچر کولیپس کر گیا، نہ ایمان کا رہا، نہ وہ خاندان کی پرواہ رہی،
سوائے اس کے کہ اس کو یا جھڑک دیا اور اس سے آگے گزر گئے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، ان لوگوں کو وہ تلاش کرتے ہیں اور رات کے اندھیروں میں ان کے گھر جاتے ہیں اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر، اور ایک جگہ پہ آتا ہے ظاہر کر کے بھی مال دیتے ہیں۔ چھپ چھپ کر کے دینے کے معنی کیا ہیں اور ظاہر سے دینے کے معنی کیا ہیں؟ جب ظاہر کے طور پہ دے گا تو لوگ تعریف بھی کریں گے، مختلف لوگ ہیں نا لینے والے بھی، تو عین ممکن ہے کہ یہ تکبر میں چلا جائے، اپنے آپ کو بڑا سخی سمجھنے لگے، لوگوں سے توقع کرے مجھے سلام کریں گے۔ تو اس لیے اگر ایسی صورتحال ہے تو چھپ چھپ کے دینا بہتر ہے، بات سمجھائیے۔ اور اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو پھر ظاہراً دینا بھی درست ہے، دونوں طرح سے درست ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں۔ پھر ارشادات فرمایا گیا والذین یصدون بیوم الدین، اور جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی۔ ہاں جی، یہ لوگ اس زندگی کو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اگر تھک گئے ہو، اگر تھک گئے ہو آپ نے توجہ نہیں دینی تو میں بھی رہنے دیتا ہوں، تو اگر تھکے نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ادھر ادھر توجہ نہ لے جائیں، ورنہ مسنگ ہوگی، بات نہیں بنے گی۔ ہاں جی، یہ لوگ ہیں، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ وہ لوگ ہیں، آپ نے یہ کہنا کہ میں تو نہیں ہوں۔ اس روشنی میں آپ نے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے حضور، کہ یار کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے میرا حال ہے، اور تو ہزاروں ہوں گے، لیکن اگر تو نہیں ہے تو تیرے اوپر اللہ کا فضل ہے۔